بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاید آپ لوگ جانتے ہو کہ انجینئر کی ضمانت مسترد کی جا چکی ہے اور شاید آخر میں انجینئر کو پھانسی کا حکم بھی سنا دیا جائے، مگر یہ مقدمہ فرقہ واریت کے نام پر قتل کی ایک زندہ مثال بن جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس مقدمے کی اصل وجہ پر غور کرنا پڑے گا کہ جس لفظ کو لے کر یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا اور اس فتوے کی روح سے جو بھی وہ لفظ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرے گا، چاہے وہ کسی شرعی مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ بھی گستاخی کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس فتوے کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے ان قبر پرست مولویوں کی ویڈیوز بھی ہیں جن میں یہ لوگ بلا ضرورت، یاد رکھیں کہ بلا ضرورت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ وہی گستاخانہ لفظ بار بار ریفرنس دے دے کر استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ قبر پرست فرقے کے امام رضا خان نے تو کھل کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں اور گستاخیاں بھی کی ہیں، وہاں پر یہ گستاخانہ لفظ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ان قبر پرستوں کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ اس بات کے ثبوت کے لیے پہلے آپ مفتی ساجد صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ رضا خان نے کس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور خود اس کے پیر الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، بدنام زمانہ ملحد زندیق مبتدع گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی گستاخیوں پر کئی کتابیں اس کے اپنے مسلک کے لوگ لکھ چکے ہیں، جو 4 شیڈول میں گستاخیوں کی وجہ سے گھوم رہے ہیں، اس وقت بھی ضمانت پر ہے، جس کی گستاخیوں پر پورے پاکستان کے پارلیمانوں سے قراردادیں منظور ہو چکی ہیں۔ میری مراد اشرف آصف گوندل صاحب ہیں۔ گوندل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جلالی کی نسبت لگاتے تھے اپنے پیر خانے کی وجہ سے، اور خود اس کے پیر خانے نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے پیر خانے کا ابو جہل ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کل جو وہ چیمپئن بن رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی آڑ میں عشق رسالت کے چیمپئن بن رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری یہ 4تھی ویڈیو ہے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخر گوندل اپنے ہی اصولوں پر انہیں گستاخیاں شمار کیوں نہیں کرتا، 295 ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہا، اور انہیں پھانسی کے پھندے پر اور جو مر گئے کم سے کم ان پر لعنت کیوں نہیں بھیج رہا۔ اسی حوالے سے آج ہم ہمارا مقصد یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دفاع نہیں ہے، ان کا کیس کورٹ میں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کورٹ جانے، ججز جانے، وکلا جانے، ان کے شاگرد جانے۔ ہم تو جو حق ہے اسے بیان کریں گے، ہم تو یہ کہیں گے کہ انصاف سب کے لیے ہو۔ یہ جو یہاں اہل بدعت کی طرف سے بات بات پر اگلوں پر گستاخی کے فتوے اور 295 کو اور کسی کو گستاخ کہنے کے مسئلے کو ایک تماشا بنا دیا جائے نا، بس جو ان کی اپنی الٹی سوچ میں جو گستاخ ہوگا بس وہ گستاخ ہے، ہم صرف اس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا پر ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے دجال کی نسبت کی ہے، اور اول تو وہ انہوں نے عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے نسبت کی ہے، اول تو عیسائیوں کی کتابوں میں ایسی بات ہے بھی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تب بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں تھا۔ آج میں کراچی کے ایک نام نہاد ایک سید کو، ایک رضا خانی مولوی کو میں سن رہا تھا، وہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی آپ کے والد کو بار بار دجال کے دجال کے دجال کے، پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں کہہ رہا، تو کیا برداشت کریں گے؟ تو نبی کے بارے میں بھی اگر فلاں نے بھی کہا ہو یا لفظ، تب بھی کیسے نقل کرنا بار بار درست ہے؟ اب اسی پیمانے پر رہیے گا۔ آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلیٰ حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفی 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن میں پاس سنی دارالارشاد رضویہ ڈچکوٹ روڈ فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے، اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدة عنه عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان اليه كما لم يكن ينام قلب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ۔ یہ لکھتا ہے کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کو اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے، الیاذ باللہ۔ یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر ناباشر امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اہل بدعت کے اصولوں پر ہم بات کریے، بات یاد رکھیے، معاذ یاد رکھیے گا، یا کاف تشبیہ کے لیے، اور اصحاب العلمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھا کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے۔ اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ مرزا خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، دجال اسی طرح سوتا تھا۔
آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. تو دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ. انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی, اور انہوں نے محض قول نقل کیا ہے. یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا, اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا, اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا. کہاں گئے آپ کے اصول, کہاں گیا آپ کا عشق رسالت. یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تانے لگے ہوں گے. کوئی مائی کلار اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو, جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں ببانگ دوہل کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے یہ اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا. تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاذب خانزادہ کو کہہ دے, کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے, اور پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا, تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا. تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے, تو میں اگر کہوں کہ ہم اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے, وہ بولتے ہیں دجال کی طرح ہے, اس کی شکل دجال کی طرح ہے, وہ اس زمانے کا دجال ہے, اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی. عجیب بات ہے, آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا, پھر بھی گستاخی ہے. تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خود آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا. یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا, کہاں پہ تمہارے قاعدے. اشرف آصف کیا لکھتا ہے, آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا. پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے, اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے, اس شک کو ہم پیش کر چکے. شک نمبر 4 ہے, اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے, دجال کی نسبت کی ہے, تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے. یہ اصول یہاں لاگو ہوگا. اس کی بات کریں, اس پس منظر کی بات کریں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, مولانا مزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا, اسے گستاخ نہیں کہا, صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف. یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کیا نا, بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر. باقی ٹھیک ہے, باقی معاملہ ٹھیک ہے, بس کاف تشبیہ, صرف اتنی سی بات. اب اگر آمزہ خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر, تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے کچھ نہیں کیا, بس ایک بھاری سی بات کر دی, جانے دو. اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیا اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر, کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی, تشبیہ نہیں دی ہے, اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا. یا تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو کے عقیدے کو بطور نقل پیش کر کے تشبیہ دی جا رہی ہے, اور اس کے باوجود بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ پر کوئی فتویٰ لگانے کے بجائے اسے اپنا بزرگ مانا جا رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی اعلیٰ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے, یہ کوٹ کرنا بھی آپ کے ہاں کفر اور آپ کے ہاں گستاخی ہے. ہم اس پس منظر میں بات کر رہے ہیں, اس پس منظر کو سامنے رکھا جائے. لہٰذا اگر آپ واقعی عشق رسالت میں سچے ہیں تو کم سے کم آپ کو اعلیٰ کا دامن تو چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کے فتووں سے اس صدی کا سب سے بڑا جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ آئے, لیکن آپ کے فتوے ہیں وہ اعلیٰ کی شخصیت ہے. میں ایک دفعہ پھر یہاں دہراؤں گا اشرف آصف گوندل کو, کہ جو نیٹ پر بیٹھ کے ڈنگے مارتے اور اچھلتا ہے کہ انجینئر کو میرے سامنے لے آؤ, تو اتنا بڑا فن خان ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ. میں پھر رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ایک دفعہ پھر وثوق سے, بڑے شراست سے کہہ رہا ہوں کہ اشرف آصف گوندل نے دوسروں کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے جو اصول گڑے ہیں, ان اصولوں کی بنا پر اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ اور ملحد اور زندیق, جس کی گستاخیاں سلمان رشدی اور راجپال کے سامنے بھی ہیج ہے, وہ اشرف آصف گوندل کی شخصیت ہے. یہ شخص اپنی تحریر اور تقریر کی صورتوں میں اور اصولوں کی صورتوں میں ایسے دار اسلام سے خارج ہے کہ جو جلالی کے غیر مسلم ہونے میں شک کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اس پر بھی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں جلالی کو پھر ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی تحریر تقریر اصولوں کی روشنی میں آپ کے سارے بڑے آپ سمیت ایسے گستاخ ہے کہ ان سے بدترین گستاخ روئے زمین پر اور کائنات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں پایا جاتا. اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارا سامنا کرنے کی جرت کریں, لیکن رب محمد کی قسم. اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو بھی قبر پرست رضا خان کو اپنا امام یا اپنا اعلیٰ حضرت مانتا ہے اس کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے, مگر وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان مزارات سے ان کے کاروبار جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے یہ لوگ حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, اور حرام کھانے والے کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہو ہی نہیں سکتی. اب چونکہ انجینئر ان کے مزارات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حرام ثابت کر چکا ہے, اور ان قبر پرستوں کے پاس انجینئر کے خلاف کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے, اب اسی وجہ سے یہ لوگ انجینئر کو کسی نہ کسی بہانے سے مروانے پر تلے ہوئے ہیں, اور یہ چیز انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ثابت بھی ہو جائے گی. اب آپ پہلے ثبوت کے طور پہ مفتی مشاہد صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ریفرنس دے رہے ہیں, کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مفتی صاحب, مفتی مشاہد صاحب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی گستاخانہ لفظ دہراتے چلے جا رہے ہیں, اور اس پر مزید ظلم یہ کہ مزید گستاخی یہ کہ یہ مولوی حضرات نہ صرف بول کر بلکہ اپنی ویڈیوز کے ویوز اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے
اور ان کو چونکہ وہاں سے پیسے آتے ہیں تو ویوز اور ریٹنگ بڑھانے کی خاطر اپنی ویڈیوز کے تھمبنیل پر بھی اور ٹائٹلز میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ریفرنس دے دے کر بلا ضرورت، یاد رکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلا ضرورت وہی غصہ لفظ لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں. یہ لوگ بغیر وہ لفظ بولے بھی تو بات کر سکتے تھے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کو کیا ضرورت تھی وہی بکواس یہ لوگ بار بار اپنے منہ سے کریں. لیکن جناب یہ لوگ بار بار وہی بکواس کر رہے ہیں، یعنی کہ وہی گستاخی جان بوجھ کر بار بار کر رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں ان کی ویڈیو کہ عیسائی کمیونٹی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال کہتی ہے، اور ایسی عورت سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہتا ہوں عیسائیوں نے کہاں اور ان کے لٹریچر میں کس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ دجال ہے. ثم معاذ اللہ. یہ مرزے نے حضور کی ذات کے لیے لفظ دجال استعمال کیا. کیا بولا تو نے؟ حضور کی ذات کے لیے لفظ دجال استعمال کیا. دجال استعمال کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی مکاری اور منافقت سے یہ لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کسی کا کفر نقل کر رہے ہیں، اور نقل کفر نہ باشد. ایک باری تو تاں دس رہے ہیں کہ تو پتہ ہونا چاہیے ہے، اور کفر کو نقل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کیا میں ایک باری تو تاں دس رہے ہیں، کفر کو نقل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اچھا جی، اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. ہم تو انجینئر کا کفر بیان کر رہے ہیں، یہاں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انجینئر بھی تو کسی کا کفر بیان کر رہا ہے؟ اگر تمہارے کفر بیان کرنے کے اوپر نقل کفر نہ باشد کا ڈیفنس اپلائی ہو رہا ہے تو انجینئر کے اوپر بھی کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ اب ایسا کرنے والے خود قبر پرست فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے ان پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا، اور 295C بھی ان لوگوں پر نہیں لگائی جا سکتی. یہ لوگ جس طرح چاہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخانہ کلمات کہتے پھریں، ان پر کوئی بھی گرفت نہیں کرتا، کیونکہ ہر فورم پہ یہ لوگ اکثریت میں ہیں، چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کیوں نہ ہو، اور وہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کی اکثریت ہے، اور باقی جگہوں پر بھی ان کی اکثریت ہے. چنانچہ مائٹ از رائٹ کا رول ان کی اس گستاخیوں پر اپلائی ہو رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی بھی تو کسی کا نظریہ بیان کر رہا تھا، پھر صرف انجینئر پر ہی گرفت کیوں؟ ان پر کیوں نہیں 295C لگائی جاتی؟ اب یہاں پر آپ بہت زیادہ ذرا غور کریں کہ اگر انجینئر کسی کے مذہب کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہا ہے، ان کا نظریہ بیان کر رہا ہے، وہ تو بات اگر جرم ہوتی تو یہ لوگ وہی بات انجینئر کے حوالے سے کیوں دہراتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ لوگ بہت ہی منافقت اور مکاری کے ساتھ دو متصادم چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انجینئر کے لیے تو وہ کام گناہ اور جرم بن گیا، اور وہی چیز ان کے لیے ثواب کا باعث بن گئی. اب ان کے فتووں میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی شرعی مسئلے میں بھی اس لفظ کا ریفرنس نہیں دیا جا سکتا، ورنہ ایسا کرنے والا گستاخ اور کافر ہوگا. تو پھر یہ رول ان پر کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ قبر پرستوں کو چاہیے تھا کہ اس فتوے میں ایسا بھی لکھ دیتے کہ فتوے کی یہ شک ان کے اپنے فرقے والوں پر لاگو نہیں ہوا کرتی. یہاں سے ان کی منافقت اور مکاری جو ہے بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے. اب انہوں نے ایک اور شک بھی لگائی ہوئی ہے کہ قرآن کی تحریف کی. اب قرآن کی تحریف کے ریفرنس سے بھی بات سن لیں. قبر پرست طبقہ جو ہے، جو اپنا رضا خان جو اس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، اس کی جو تفسیر یا ترجمہ ہے اسی کو وہ حرف آخر سمجھتے ہیں. کوئی بھی بندہ اس کے خلاف اگر تفسیر کرے گا یا ترجمہ کرے گا تو اس کو یہ لوگ باطل سمجھتے ہیں. اب انجینئر محمد علی کا قصور یہ تھا کہ اس نے یہ جو رضا خان ہے اور غدار احمد نعیمی، جس کو میں غدار احمد نعیمی کہوں گا، وہ احمد یار نعیمی نہیں بلکہ غدار احمد نعیمی ہے، اس نے جو تفسیرات کی ہیں اس میں واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان ساری تحریفات کو انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کہاں کہاں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہاں کہاں ترجمے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ چیزیں انجینئر نے واضح طور پہ بیان کر کے لوگوں کو دکھا دی ہیں.
اب اس چیز کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ مزید تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے جو ہے ایک اور دفعہ اس کے اوپر لگانے کی کوشش کی کہ جناب اس نے قرآن میں تحریف کر دی۔ انجینئر تو باقی لوگوں کی جو ترجمہ یا تفسیر ہوتی ہے اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے،